بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسان کیے ہیں کہ شاید ہی کسی اور قوم کو اللہ کے انعام و اکرام کا اتنا وافر حصہ ملا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کنعان کے بیابانوں سے اٹھا کر مصر کے سبزہ زاروں میں پہنچایا تو دراصل یہ قبطیوں کی اصلاح کے لیے بنی اسرائیل کو ایک موقع بہم پہنچایا تھا، مگر انہوں نے وہاں کے قبطیوں کو دین سے روشناس نہیں کروایا۔ اس کے علاوہ قومی برتری کے جھوٹے اور جاہلانہ اساس میں بھی مبتلا ہوئے۔ آخر مصریوں میں قوم پرستی کی لہر آئی، اسرائیلیوں کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسرائیل تہذیب مٹانے اور اسرائیل قوم کو دنیا سے نابود کرنے کی سازشیں ہونے لگی۔ ان کی نسل کشی کے لیے ان کے نوزائیدہ بچوں کو ایک قانون کے تحت قتل کیا جانے لگا، اور لڑکیوں کو قبطیوں کی خدمت کے لیے باقی رکھا جانے لگا۔ قرآن فرماتا ہے، وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ان سے زبردستی بگاڑ لی جاتی اور ان کو سرعام رسوا کیا جاتا۔ یہ مجبور قوم ذلت اور نکبت کے دن گزار رہی تھی، اور یوں لگتا تھا کہ گویا یہ قوم رسوائی اور غلامی کی زندگی پر قانع ہو چکی ہے، اور ذلت اس کا مقدر بن چکی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا اور ان کی ہدایت اور رہبری کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل جد و جہد کے ذریعے حالات کو سدھارنے کی کوشش کی، مگر فرعون کو ان کی اصلاحی کوششوں کے پیچھے اپنا تخت اقتدار ڈگمگاتا ہوا نظر آنے لگا، اور وہ ان اصلاحی کوششوں کو ناکام کرنے پر تل گیا۔ آخر کار اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائیں۔ در حقیقت بنی اسرائیل کی پوری تاریخ دین سے دوری، نافرمانی اور سرکشی سے لبریز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری قوم نے دیکھ لیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم و استحصال سے نجات دی، اور پھر ان ظالموں کو ان کی آنکھوں کے دیکھتے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، پھر سینا کے صحرا میں ان کو بھوک، پیاس اور دھوپ سے محفوظ رکھا۔ مگر یہ قوم غلامانہ ذہنیت ہی جس کی سرکش بن چکی تھی، مصریوں کے عقائد سے بری طرح متاثر ہو چکی تھی، اور مصریوں کے مشرکانہ تمدن میں پوری طرح رنگ چکی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چند دن کی غیر حاضری کے دوران وہ شرک جیسی کبھی برائی میں بھی مبتلا ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ سخت ظالم تھے۔ پوری قوم کے بے حسی کا یہ عالم تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے سوا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ تھا جو قوم کو اس کی اس غلط روشن پر نکیر کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے واپس آ کر قوم کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ فرمودہ اسلامی ضابطہ حیات سے روشناس کیا، اور اسے اختیار کرنے کی تلقین کی۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور ان سے کہا کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال لو، اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ مگر یہ قوم منکر ہو گئی اور مختلف حیلوں سے احکام الہی کو پسے پشت ڈالتی رہی۔ بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا تھا کہ خطہ فلسطین میں اسے آباد کیا جائے گا، تاکہ وہ وہاں ایک اسلامی ریاست قائم کر کے دنیا کی گمراہی کی لرزہ خیز تاریکیوں میں ہدایت کی مشعلیں روشن کریں۔
मगर ये लोग अपनी इस जिम्मेदारी से जी चुराने लगे। इस बदबख्त कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से यहाँ तक कह दिया कि ए मूसा, हम तो वहाँ कभी ना जाएंगे जब तक वो वहाँ मौजूद हैं। बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं। इनके जहाज़ से जी चुराने पर अल्लाह ताला ने अर्ज़ मुक़द्दस इस नस्ल पर हराम कर दी, और वो नस्ल जो उस वक़्त मौजूद थी उसका एक फ़र्द भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मुखलस सहाबियों के सिवा फ़लस्तीन में दाखिल ना हो सका। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के कई बरस बाद अर्ज़ फ़लस्तीन फ़तह हुई, वो भी शायद नई नस्ल की इस्लामी तरबियत के बाद। मगर इस कौम में चूँकि नाफरमानी गोया कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए इन लोगों ने अल्लाह की आयात को झुटलाया। अल्लाह की आयात की गलत और मनमानी तावीलें करके किताबुल्लाह को अपनी ख्वाहिश नफ्स के ताबे बना लिया। मुशरक कौमों के असरात कबूल करके शिरको जाहलियत के हर फितने में मुब्तला हुई, शरीयत इलाही के अहकाम को मसखे किया और दीन की रूह को यकसर ख़त्म कर दिया। उनकी इस्लाह और अकामते दीन के लिए अंबिया इकराम और इनके अलावा मसलहीन उठे तो उनको भी झुटलाया और इनकी एज़ा रसानी में कोई कसर बाकी ना रखी, हत्ता कि बाज़ को कत्ल कर दिया और बाज़ को फांसी पर चढ़ा दिया। अल्लाह ताला ने सबत का दिन उनके लिए फरागत का दिन बनाया था, मगर उस दिन में उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। कुरान में इस कैफियत को इस तरह बयान किया गया है, फिर तुम्हें अपनी कौम के उन लोगों का किस्सा तो मालूम ही है जिन्होंने सबत का कानून तोड़ा था। हमने उन्हें कह दिया कि बंदर बन जाओ और इस हाल में रहो कि हर तरफ से तुम पर धदकार फटकार पड़े। दोस्तों, सरजमीन फ़लस्तीन में वो कोई मजबूत हुकूमत कायम ना कर सके। जितने कबीले थे इतने ही रियासतें वजूद में आ गईं और हर रियासत अकामते दीन से गाफिल थी। फ़लस्तीन और शाम की असल कौमों यानी हत्तियों, अमीयों, कनानियों, फिरजियों वगैरह में बदतरीन किस्म का शिरक और इस पर मबनी इंतहाई ज़ालम और गंदा माशरा था। अल्लाह ताला का वाज़िह हुक्म मौजूद था कि मुशरक और ज़ालिम कौमों को जहाद और तबलीग से ख़त्म करके फ़लस्तीन में इस्लामी रियासत कायम की जाएगी। मगर जहाद से बनी इसराइल की गफलत और तन आसानी की वजह से ना तो इन कौमों का किला कमा हो सका और ना कोई मुतहिदा इस्लामी रियासत कायम हो सकी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माना तक वो पूरी तरह मुशरक कौमों की तहज़ीब व तमद्दन में रंगे जा चुके थे, मगर शायद अभी उनकी मुकम्मल रसवाई और ज़िल्लत मतलूब ना थी। अल्लाह ताला ने इनको मज़ीद मोहलत दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनकी इस्लाह के लिए कोशिश की, इनके एतकादात की तमीर की और इनके अंदर जहाद की रूह फूंकी और तबाही की तरफ कशां और रवां दवां कौम को एक बार संभालने में कामयाब हो गए। मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद इसराइलियों में तवाइफ मलूकी का दौरा शुरू हो गया। बनी इसराइल फिर दो रियासतों में तकसीम हो गए और बदअमली की आलाइश में गर्दन तक धंस गए। आखिरकार अल्लाह ताला के अजाब ने उन्हें आ लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जब बनी इसराइल की सल्तनत दो रियासतों में तकसीम हो गई तो इनके दरमियान लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हुआ और नौबत यहाँ तक पहुँची कि यहूदियों की रियासत ने अपने ही भाइयों के ख़िलाफ़ दमिश्क की आरामी सल्तनत से मदद मांगी। इस पर खुदा के हुक्म से हनानी नबी ने यहूदियों की फरमा रवां आसा को सख्त तनबीह की, मगर आसा ने इस तंबीह को कबूल करने की बजाय खुदा के पैगंबरों को जेल भेज दिया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने जब बाल की परस्तिश पर यहूदियों को मलामत किया और असर नौ तौहीद का सूर फूंकना शुरू किया तो सामरिया का इसराइली बादशाह अखी अब अपनी मुशरक बीवी की खातर हाथ धोकर इनकी जान के पीछे पड़ गया, हत्ता कि इन्हीं जजीरा नुमा सीना के पहाड़ों में पनाह लेना पड़ी। इस मौका पर जो दुआ हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने मांगी उनके अल्फाज ये हैं कि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया, तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया
اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ ایک اور نبی حضرت میکایا کو اسی اخی اب نے حق گوئی کے جرم میں جیل بھیجا تھا اور حکم دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ پھر جب یہودیوں کی ریاست میں علانیہ بت پرستی اور بدکاری ہونے لگی اور زکریا نبی نے اس کے خلاف آواز بلند کی، تو شاہ یہودا یوآس کے حکم سے انہیں عین ہیکل سلیمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنگسار کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب سامریہ کی اسرائیلی ریاست اشوریوں کے ہاتھ ختم ہو چکی اور یروشلم کی یہودی ریاست کے سر پر تباہی کا طوفان تلا کھڑا تھا، تو یرمیہ نبی اپنی قوم کے زوال پر ماتم کرنے اٹھے اور کوچے کوچے انہوں نے پکارنا شروع کیا کہ سنبھل جاؤ، ورنہ تمہارا انجام سامریہ سے بھی بدتر ہوگا۔ مگر قوم کی طرف سے جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ ہر طرف سے ان پر لعنت اور پھٹکار کی بارش ہوئی، پیٹے گئے، قید کیے گئے، رسی سے باندھ کر کیچڑ بھرے حوض میں لٹکا دیے گئے۔ ایک اور نبی حضرت آموز کے متعلق لکھا ہے کہ جب انہوں نے سامریہ کی اسرائیلی ریاست کو اس کی گمراہیوں اور بدکاریوں پر ٹوکا اور ان کی حرکات کے برے انجام سے خبردار کیا، تو انہیں اطلاع دی گئی کہ ملک سے نکل جاؤ اور باہر جا کر نبوت کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب ان بد اخلاقیوں کے خلاف آواز اٹھائی جو یہودیوں کے فرما رواں ہیرودیس کے دربار میں کھلم کھلا ہو رہی تھیں، تو پہلے وہ قید کیے گئے، پھر بادشاہ نے اپنی معشوقہ کی فرمائش پر قوم کے اس صالح ترین آدمی کا سر قلم کر کے ایک تھال میں رکھ کر اس کی نظر کر دیا، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علماء اور سرداران قوم کا غصہ بھڑکا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں ان کے گناہوں اور ان کے ریاکاریوں پر ٹوکتے تھے اور ایمان و راستی کی تلقین کرتے تھے۔ اس قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کیا گیا، رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ حاصل کیا گیا، اور جب رومی حاکم پیلاطس نے یہود سے کہا کہ آج عید کے روز میں تمہاری خاطر یسوع اور برابرہ ڈاکو دونوں میں سے کسی کو رہا کروں، تو ان کے پورے مجمع نے بالاتفاق پکار کر کہا کہ بارابا کو چھوڑ دے اور یسوع کو پھانسی پر لٹکا دے۔